بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ ٹاپک روٹین کے ٹاپک سے بہت ہی مختلف ہے، لیکن میرے پورے اس کیریئر کا ایک نچوڑ ہے جو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ میں شیئر کرنا نہیں چاہتا تھا، بہت عرصہ سے میرے اندر کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنے والی تھی، لیکن میں شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج یہ طیب بھائی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس کی وجہ سے مجبوراً مجھے بھی یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ انسان کو نقصان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو اعتماد نام کی چیز ہوتی ہے وہ بحال کرنا بہت ہی مشکل ہے، ایک دفعہ اعتماد اٹھ جائے تو۔ اب آپ میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اعتماد ہے انہیں مجھ پہ، مجھے ان پہ اعتماد ہے، لیکن ان میں سے چند ایک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعتماد خراب کرنے کا آلہ کار بن جاتے ہیں۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر وہ دوسرے لوگوں پر اعتماد نہیں کروانا چاہتے۔ فار ایگزامپل، آپ میں سے آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جو بندہ خراب ہے، جو اعتماد کسی کا کھو چکا ہے، تو وہی بندہ کل کو میرے ذہن میں آئے گا، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ میں آپ پہ اعتماد کرنا پڑے مجھے، تو مجھے لگے گا کہ میرے ساتھ تو پہلے بھی فراڈ ہوا تھا اور آج کہیں پھر فراڈ نہ ہو جائے۔ بالکل چھوٹے سے مختصر سے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ سٹوری شیئر کروں گا۔ ایک پاکستانی بھائی تھے، جب کرونا کا دور تھا اور وایا کینیا لوگ سفر کر رہے تھے سعودی عربیہ کا، کینیا میں کوارنٹائن ہو رہے تھے اور اس کے بعد وہ سعودی عربیہ میں پہنچ رہے تھے مختلف ممالک سے۔ تو ایک پاکستانی بھائی جس نے سفر کیا کینیا کا، اور وہ کینیا میں موجود تھے، اور کینیا میں پہنچ کے انہیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو صحتی کا ریکارڈ ہے، صحتی ایپ پہ جو آپ کی ویکسین ہیں ان کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور کچھ ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ سعودی ایئرپورٹ سے ان کو واپس کیا جا رہا تھا ایسے لوگوں کو جن کو ویکسین تو لگی ہوئی تھی لیکن ان کے پاس ریکارڈ نہیں تھا، اور سعودی ایئرپورٹ پہ اتنی جھنجھٹ کوئی بھی اپنے سر نہیں لے رہا تھا کہ ان کا ریکارڈ ان کی اقامہ سے چیک کر لیا جائے یا پھر کسی بھی طریقے سے ویریفائی کر لیا جائے۔ اگر آپ کے پاس لیٹر نہیں ہوتا تھا تو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ تو کینیا سے ایک پاکستانی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور اس نے مجھے ساری سٹوری بتائی کہ میرے ساتھ تو بہت دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، میرے ساتھ تو ایجنٹ نے ایسا کر دیا کہ ایجنٹ نے مجھے یہ ساری پیکج وغیرہ تو دے دیا، لیکن یہ چیز نہ اس نے بتائی ہے مجھے اور نہ ہی مجھے اس چیز کا علم تھا، اور میں یہاں پہ آ کے پھنس گیا ہوں۔ میری تو اگلے ایک دن میں، 2 دن میں، کتنے دنوں میں اس کی فلائٹ تھی، تو میری تو فلائٹ ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے باقی جدھر ہاتھ پاؤں مارنے تھے مار لیے تھے، ایجنٹ کے ساتھ جو منہ ماری کرنی تھی کر لی تھی، ایجنٹ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو خیر اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی یہ میرے چارجز ہیں، اور آپ میں سے کرونا کے دور میں جن لوگوں نے مجھ سے اپنے کام کروائے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سی چیز کے کیا کیا چارجز تھے۔ تو میں نے اسے ایک نارمل سے چارجز تھے، آج کے دور میں اگر ریال کی بات کریں تو میرے خیال ہے کوئی 25 ریال ہی نہیں بنتے ہوں گے۔ بہرحال میں نے اس کو بتایا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں۔ میں نے وداؤٹ اینی ایڈوانس پیمنٹ میں نے اس کا کام کر دیا، وہ اس وجہ سے کہ میں نے اسے بولا ہے کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ کریں، اس نے کہا جی میں گھر بولتا ہوں، لیکن ٹائم کیونکہ کچھ ایسا تھا کہ میں اگر اس ٹائم پہ کام نہ کرتا تو یقیناً وہ اگلے دن پہ چلا جانا تھا کام۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کا کام سٹارٹ کر دیتا ہوں، بہرحال آپ کر دیجئے گا نیکسٹ ڈے پہ۔ نیکسٹ ڈے اس کا پیپر میرے پاس آ گیا، میں نے اسے پیپر کے اوپر کراس لگا کے بھیج دیا کہ آپ ویریفائی کر لیں آپ کا پیپر آ گیا ہے تو آپ پیمنٹ کریں۔ اس نے کہا جی میرے ساس فوت ہو گئی ہیں، اور کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور جو میری ساس کا گاؤں ہے وہ ہم سے دور ہے اور وہ پہاڑی ایریا میں ہے، تو وہاں پہ تو نہ صحیح سگنل آتے ہیں، نہ میں کانٹیکٹ کر پا رہا ہوں، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسی شاپ ہے وہاں سے آپ کو جو پیمنٹ ٹرانسفر کی جائے، تو میری ٹکٹ کا معاملہ ہے اور میرا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، وہ پیکج اس نے 2 لاکھ کا لیا ہے، اس نے 1.5 لاکھ کا لیا ہے، 3 لاکھ کا لیا ہے، تو میرا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو آپ مہربانی کریں تو یہ پیپر اب مجھے دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے پیپر سینڈ کر دیا۔ الحمدللہ اس بندے نے سفر کیا اور وہ سعودی عربیہ میں بخیریت اسے انٹری ملی اور وہ پہنچ گیا۔ تو میں ان چند دنوں میں اس کے بعد پیپر سینڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو 2-3 بار کانٹیکٹ کیا، تو اس نے کہا جی ابھی تک فیملی میری واپس نہیں آئی ہے اور اس وجہ سے میں سینڈ نہیں کر پا رہا، تو میں معذرت خواہ ہوں، تو میں کر دوں گا۔ اچھا، اس کا ڈیٹا میرے پاس شاید آج بھی پڑا ہو، سارا ڈیٹا، اس کی تصویریں، اس کا ڈیٹا وغیرہ سب کچھ میرے پاس چیزیں پڑی ہوں، لیکن میں نے شیئر نہ کی ہیں اور نہ ہی میں کروں گا آپ سے۔ تو اس کے بعد اس بندے نے ریپلائی کرنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آج میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال یا ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، 2 سال ہونے والے ہوں،
تو اس بندے نے رابطہ چھوڑ دیا، اور چھوٹی سی اماؤنٹ، وہ کتنی تھی، 2500 روپے پاکستانی۔ میں نے کام بھی کروایا، جس سے بھی کروایا، میں نے جیب سے پیمنٹ کی ظاہر ہے، لیکن 2500 کی بات نہیں تھی۔ میرا اعتماد جو ایک بنا ہوا تھا لوگوں پہ، میں وداؤٹ ایڈوانس لوگوں کے کام کر دیتا تھا اور پیمنٹ بعد میں آ جاتی تھی، تو وہ اعتماد آہستہ سے تھوڑا سا خراب ہوا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ ایڈوانس کا سسٹم سٹارٹ کیا جائے۔ اب پھر جو دوسرا واقعہ ہے وہ بھی ایک پاکستانی بھائی کا تھا، اور وہی کرونا کا ہی دور تھا۔ تو وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے گئے، ایئرپورٹ پہ جب وہ پہنچے تو ایئرپورٹ والے نے اسے انٹری دینے سے منع کر دیا کہ انٹری آپ کو نہیں مل سکتی، آپ مقیم پر رجسٹریشن کر کے لائیں۔ مقیم پر رجسٹریشن کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس وقت ایشو کیا چل رہا تھا کہ ان دنوں میں مقیم ویب سائٹ پہ رجسٹریشن کے ایشوز چل رہے تھے۔ اب اس بھائی نے بھی پیکج لیا ہوا تھا پہلے، کیونکہ وایا لوگ جا رہے تھے، اور پھر جو ڈائریکٹ سفر کر رہے تھے تو سعودی عربیہ میں پہنچ کے ان کو کوارنٹائن کرنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کیونکہ کوارنٹائن کا پیکج بھی لیا ہوا تھا سعودی عربیہ میں، ان کے پاس ٹکٹ بھی تھی، اب ان کے پاس مقیم کا وہ پیپر نہیں تھا، رجسٹریشن نہیں تھی، تو ویب سائٹ کا ایشو چل رہا تھا، وہاں پہ رجسٹریشن ہو نہیں پا رہی تھی، ہر بندے کو مسئلہ آ رہا تھا۔ یہ کئی لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہو چکے تھے، لوگوں کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا تھا کہ بھائی آپ مقیم کی رجسٹریشن لے کے آئیں۔ کوئی عذر قابل قبول نہیں تھا کہ کیونکہ ویب سائٹ کا ایشو ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی رسک نہیں لے رہا تھا، اتنی زیادہ سختی تھی اس وقت۔ تو خیر اسے ایئرپورٹ سے واپس باہر بھیج دیا گیا۔ اس کی فلائٹ میں ٹوٹل کوئی 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ باقی تھا، تو وہ مجھے بار بار کال، بار بار میسج، رات کا ٹائم تھا، کافی لیٹ ٹائم تھا، تو میں نے چیک کر لیا، میں نے کہا یہ بندہ اس وقت جو بار بار کال کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے، تو ایشو کیا ہے؟ چیک کیا تو اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، تو مجھ پہ رحم کر دو اور میرا مسئلہ حل کر دو۔ رحم تو اللہ کرنے والا ہے اور مسائل حل کرنے والے اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے میرا مسئلہ حل کر دو۔ میں ایک نہیں، میرے ساتھ میرے دوسرے کولیگ تھے، ان کو میں نے یہ بتایا کہ یہ ایشو ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کا پھنسا ہوتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ یار وہ مصیبت اس کی نہیں ہے، وہ میری ہے، وہ پرابلم اس کی نہیں ہے، وہ میری ہے۔ اگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود کہ میں اس قابل ہوں اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ یقیناً اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہوں اور کوئی میرے بس میں آیا ہو، میں وہاں پہ چاہتا تو اس بندے کو کوئی ڈیمانڈ کر سکتا تھا کہ یار مجھے یہ پیمنٹ چاہیے، آپ ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیں یا اتنی پیمنٹ کر دیں، یا کیونکہ بندہ پھنسا جب ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا کام انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم 2 بندوں نے 1 گھنٹہ لگایا، 1 گھنٹہ لگایا، 40-50 منٹ لگے، یعنی تقریباً اتنا ٹائم ہمارا لگ گیا۔ ہم اسی پہ لگے رہے، اس کو بار بار میسج پہ رپلائی دینا، اس سے چیزیں پوچھنا، ڈسکس کرنا، رجسٹریشن کے لیے معاملات، سب کچھ ہر طریقے سے ممکن کوشش کے بعد الحمدللہ یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے اس کا کام کر دیا۔ جب اس کا کام ہو گیا تو یقین مانیں کہ وہ بندہ جسے پتا تھا کہ میں نے 1.5 لاکھ کا پیکج لیا ہوا ہے یا 2 لاکھ کا پیکج لیا ہوا ہے، کیونکہ پیکج ریفنڈیبل نہیں تھے۔ سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ آپ کی ٹکٹ تو ریفنڈ ہو جاتی تھی، لیکن جو آپ ہوٹل کے کوارنٹائن پیکج لے رہے ہوتے تھے وہ ریفنڈ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے بہت شکریہ اور تھینکس وغیرہ سب کچھ بولا، اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی جب وہ جہاز میں جا کے بیٹھ گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کے چارجز کیا ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ بخیریت جائیں، اللہ کے کرم سے آپ کا کام ہو گیا ہے، تو آپ سعودی عربیہ میں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، تو جو چارجز ہوں گے آپ کو بتا دیں گے۔ خیر وہ سعودی عربیہ میں پہنچا، اس کے بعد اس بندے نے خود تو میسج نہ کیا، لیکن میں نے خود اس سے دوبارہ میسج کر کے یہ بولا کہ بھائی آپ کی جو چارجز ہیں وہ 500 روپے ہیں، 500 روپے پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، جو آج 10 ریال بھی نہیں بنتے، اور تقریباً کوئی 7 یا 8 ریال بنتے ہوں گے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ کے 500 روپے چارجز ہیں اور یہ اکاؤنٹ ہے اور اس میں ٹرانسفر کر دیجئے گا۔ بس یہ اس کے اور میرے درمیان لاسٹ میسج تھا، اور اس کے بعد اس بندے نے آج دن تک کوئی بھی ریپلائی نہیں دیا۔ میں نے چھوڑ دیا، ظاہر ہے 500 کے لیے میں تھوڑا ہی اپنا دماغ خراب کر سکتا تھا، لیکن بات میں نے کی تھی اعتماد کی۔ جب اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں صحیح طرح سے، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو دین کے کچھ لگتے ہیں یا نہ وہ دنیا کے کچھ لگتے ہیں، نہ ان کا تو ضمیر ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ تو جب مردہ ضمیر لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اس وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں بھی سٹرک ہونا پڑتا ہے ان چیزوں پہ، تھوڑی سختی کرنا پڑتی ہے۔ آپ کے کام تو ہو جائیں، لیکن مجبوری ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہر کام جیب میں سے پیمنٹ دے کے کروایا نہیں جا سکتا، اور یہاں پر جو اچھی چیزیں لوگوں کی ہوتی ہیں،
لاسٹ خمیس، پچھلی خمیس جمعرات کے دن مجھے ایک بندے نے کانٹیکٹ کیا جو کہ اعتماد آفس میں پھنسا ہوا تھا، اور اس کے بعد خروج نہائی کا پیپر نہیں تھا، اور اعتماد والوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کا پروسیس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس خروج نہائی کا پیپر نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، تو الحمدللہ وداؤٹ اینی ایڈوانس اس بندے کا میں نے کام کیا۔ تو اس کے بعد اس نے جو میرے ساتھ پرومس کیا تو اس پرومس پہ وہ پورے اترے، بلکہ جو اس کی پیمنٹ تھی اس سے مجھے کچھ اس نے اپنی طرف سے ایکسٹرا بھیج دیا۔ مجھے اس ایکسٹرا کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس دعا کی ضرورت تھی جو اس کے دل سے نکلی ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کوئی نقصان بیان نہیں کر رہا کہ میرا کہیں بڑا نقصان ہوا ہے یا میں کوئی اللہ نہ کرے کہ بھوکا مر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دکھ ہے، یہ وہ اعتماد ہے جسے ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو پھر آپ میں سے بھی جو اچھے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ، ان کے سامنے بھی جب یہ بات ہوتی ہے، کبھی کبھار ہم کمپرومائز نہیں کرتے ان چیزوں پہ، تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، ایسے ہوگا، تو ان کے دل کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے کہ یار یہ بندہ مجھ پہ اعتماد کیوں نہیں کر رہا، حالانکہ میں تو دل کا صاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر کسی کو بھی میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی آپ کو گلہ شکوہ ہے تو اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔